کفن منگوایا میں نے, کفن آپ نے اور باقاعدہ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا. ریسکیو 112 کے ہمارے جوان, انہوں نے بڑی فیور کی میری, انہوں نے بڑا ریگارڈ کیا میرا. ایک بھائی ہیں, یہ بھی جی پنجاب پولیس کے ہیں, میرے نیبر ہیں. مجھے رونا آ گیا تھا. اور ایک آپ اس کو روڈ کے اوپر پھینک کے جا رہے ہیں, اس کو کتے بلیاں نوچ رہے ہیں. یار مطلب ہم انسان نہیں ہیں. جانور کھا رہے تھے اس بچے کو. میں کہتا ہوں ایک بلی نے اس کا چہرہ نوچا ہے. یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس طرح کا میں نے سین دیکھا ہے. اتنی بری طرح سے اس کو ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر پھینکا ہوا تھا. وہ اپنی اولاد کے لیے ترستے ہیں, وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں. تو یہ تو بیٹا تھا یار, یہ تو بیٹا تھا. مجھے ریسکیو والے نے بتایا ہے کہ وہ تیار ہو چکا تھا سپم, وہ بیٹا تھا. دیکھیے اب لوگ کہہ رہے تھے کوئی ہٹا نہیں رہا. لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, جہالت ہے نا. وہ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے بھائی, جس نے کیا ہے وہ اٹھائے. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ اٹھائیں, آپ نہ اٹھائیں. اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے ایک تو گناہ کیا, اور اوپر سے اس گناہ میں سب کو اپنا شریک, اپنا گواہ بنا لیا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کے حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں سننے کرنے کو مدثر کا السلام. ہمیشہ کی طرح مدثر نے حق اور سچ کی بات کی اور فیملی کنٹینٹ پروموٹ کیا. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں, انسانیت شرم آ جائے گی. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے. امیر علی صاحب ہیں, لیگی رہنمائیں بھی ہیں, اور سیاسی معاملات بھی دیکھتے ہیں. اور چونکہ لوگ پیار کرتے ہیں ان سے, اور ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں یہ تفصیلی بیان دے رہے ہیں کہ نیو بورن بیبی ہے اور اسے کسی نے گلی میں پھینک دیا ہے. یعنی اس بچے کو اس طرح ویسٹ کر دیا گیا جیسے کوئی ٹیشو پیپر ہو. اب یہ انسانیت کی تذلیل ہے, انسانیت شرما گئی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو کافی وائرل ہے. امیر صاحب نے اس ویڈیو پہ بات کی اور ریسکیو کو بلایا, اور سارے معاملات ادارے بھی آئے. وہ وقوع سارا سینیریو تھا کہ ایک سیفٹی اویئرنیس میسیج دینا چاہتے ہیں ہماری پبلک کو. وہ کیا ہے, انہیں سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی مدثر صاحب بہت شکریہ فار ٹائم, آپ کا قیمتی ٹائم ہے. سر بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ سیاسی معاملات بھی دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کی آپ نے خدمات کی ہیں جس طرح آپ کی پارٹی کام کر رہی ہے. مجھے بتائیے گا کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ ہے, کسی نے نیو بورن بیبی بچے کو پھینک دیا ہے, یا آپ نے کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھی, کیسے اطلاع ملی؟ مدثر بھائی میں تقریباً ٹائم صبح 7 بجے کا تھا. میں نارمل روٹین میں سو رہا تھا, تو اچانک دروازہ لاک ہوا ہے. تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لیگی رہنما ہوں, ماشاءاللہ سے کافی ورکنگ کی ہے ہم نے نون لیگ کی, تو اس لحاظ سے لوگ عزت کرتے ہیں. ایک بھائی آئے ہیں, میرے نیبر ہیں, انہوں نے کہا کہ امیر صاحب آپ ذرا آئیں, تو یہ باہر ایک وقوع ہوا ہے, ذرا چیک کریں. تو مدثر بھائی جب میں باہر گیا ہوں نا, آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس طرح کا میں نے سین دیکھا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک بالکل ایک چھوٹا سا بچہ جو تقریباً کہہ لیں کہ 4 ماہ کا ہوگا, اور وہ اتنی بری طرح سے اس کو ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر پھینکا ہوا تھا. اور بالکل جس طرح آپ کہہ لیں کہ پنجابی میں ہماری مائیں کہتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا نا تو اس کے ساتھ ایک ناڑو کہتے ہیں اس کو, کہ پراپر ایک آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, وہ بھی ساتھ چپکا ہوا اور اتنی بلیڈنگ, اور جناب اس کو پھینکا ہوا ہے اور مجمع جمع تھا. اچھا امیر صاحب, یہاں پہ یہ کلیئر کریں کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ 4 ماہ کا بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ذرا بتائیں کہ اسے ٹائم سے پہلے ویسٹ کیا گیا؟ سر اس کو بالکل ٹائم سے پہلے ویسٹ کیا گیا. وہ تقریباً جو مجھے ریسکیو والوں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا جی تقریباً یہ 4 ماہ کا تھا. ان کی بلکہ تجربے کے مطابق, ان کے تجربے کے مطابق وہ 4 ماہ کا تھا. اب جس طرح ٹیم آئی انہوں نے مجھے بتایا, لیکن انہوں نے اس کو ٹائم سے پہلے ویسٹ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مدثر بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. قتل ہے. ایک انسان کا قتل جو ہوتا نا وہ پوری معیشت کا قتل ہے. اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے ایک تو گناہ کیا, اور اوپر سے اس گناہ میں سب کو اپنا شریک, اپنا گواہ بنا لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا نا تو آپ اس کا گواہ نہ بنائیں کسی کو. یار ہم یہ نہیں کہتے, میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کس نے کیا, کیوں کیا, کیسے کیا. میرا صرف میسیج یہ ہے آپ کے توسل سے, آپ کے پیغام سے, آپ کے چینل سے, میرا صرف میسیج یہ ہے کہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو شرم آئے کہ آپ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ اتنا بڑا گناہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل
یہ رات کے اندھیر میں کام کیا گیا؟ سر یہ ظاہری بات ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں ہوا ہے اور کسی نے اس کو بس جس طرح وہ کہتے ہیں مگروں لا دیا ہے. سی سی ٹی وی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لگی ہے؟ سی سی ٹی وی بالکل لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر میں نے سارا دیکھا ہے, کچھ بھی کیپچر نہیں ہوا کیونکہ ٹائم صبح 7 بجے کا تھا اور کافی دیر میں نے ڈھونڈا ہے, فوٹیج بھی تلاش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملی, کوئی چیز نہیں ملی. کوئی چیز نہیں ملی. لیکن میں پیچھے ضرور لگا ہوا ہوں, میں اس طے تک جاؤں گا کیونکہ یہ بہت زیادتی ہے. مدثر بھائی آپ خود بتائیں یار, ایک چھوٹا سا بچہ, مطلب آپ اس کو, ایک آپ نے گناہ کیا ہے اور ایک آپ اس کو روڈ کے اوپر پھینک کے جا رہے ہیں, اس کو کتے بلیاں نوچ رہے ہیں. یار مطلب ہم انسان نہیں ہیں؟ جانور کھا رہے تھے اس بچے کو؟ میں کہتا ہوں ایک بلی نے اس کا چہرہ نوچا ہے. جب میں گیا ہوں تو باقاعدہ لوگ, اب لوگوں کا کیا کہنا تھا, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, بھیڑ دیکھی ہے, اب لوگ کہہ رہے تھے کوئی ہٹا نہیں رہا. لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, جہالت ہے نا, وہ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے بھائی, جس نے کیا ہے وہ اٹھائے. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ اٹھائیں. آپ نہ اٹھائیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے اور کون سی انسانیت یہ کہتی ہے, کون سی ہماری شریعت یہ کہتی ہے یار کہ ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ کسی نے گناہ کیا, جو بھی کیا, اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرنے والا. اور اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک اور بہت بڑا گناہ, بچنے کے لیے انہوں نے ایک اور بڑا گناہ کر دیا کہ اس کو پھینک ہی دیا. قیامت کے دن سوال ہوگا. کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے تھے کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ان سے بالکل سوال پوچھا جائے گا. میں نے جو بھی کیا, آپ یقین کریں کہ مجھے رونا آ گیا تھا. اچھا, وہ چیز لوگ آ رہے تھے, لوگ صرف دیکھ رہے تھے, نمائشی معاملہ بنا ہوا. آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ بھی ہو جائے نا تو لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں مدثر بھائی. بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو بچانے والے کم ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میری طرف کسی کا آنا, مجھے بلانا, یہ مجھے اللہ نے اس نیکی کے لیے چنا تھا. بے شک میرا مالک چن لیتا, مجھے اللہ بندے چنتا ہے. بے شک. تو میرے اللہ نے مجھے چن لیا, میں گیا, میرے سے جو ہو سکتا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کیا ہوا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, انسان کا بچہ ہے نا یار, وہ کسی جانور کا بچہ نہیں ہے. جانور کا بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے. دیکھیں جانوروں کو بھی اپنی ذات, اپنی اولاد یار بڑی عزیز ہوتی ہے, بڑی پیاری ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہو سکتے جنہوں نے انہیں پھینکا ہے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بالکل, جانور کو بھی اپنی اولاد بڑی پیاری ہے. دیکھیں اس انسان نے, جنہوں نے یہ گناہ کیا, انہوں نے ایک انسان کو ہی پھینکا نا, وہ انسان ہے. بے شک انسان, جس کو وہ پھینک کے چلے گئے. بے شک. تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچا کہ یہ کسی کا بچہ نہیں ہے, یہ ہمارا ہی بچہ ہے. بہت بڑی بات. یہ پوری قوم کا ہے. دیکھیں جی, جس نے یہ کیا ہے نا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بے شک نہیں. اور جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, جتنے لوگ تماشا وہاں پہ دیکھ رہے تھے, جتنے کھڑے ہوئے تھے, ہم سب سے حساب ہوگا اور اللہ نے ہم سے حساب ضرور لینا ہے. میں نے پھر اس بچے کا کیا کیا گیا, پھر تدفین کے معاملات؟ مدثر بھائی میں نے بالکل ایک, جس طرح, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. بے شک. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, میں اور میرا ایک دوست تھا, میں نے باقاعدہ ایک کپڑا منگوایا 5 گز, ٹھیک ہے, وائٹ, جس کو آپ کہہ لیں کہ کفن منگوایا میں نے. کفن آپ نے, اور باقاعدہ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا, ریسکیو 112 کے ہمارے جوان, انہوں نے بڑی فیور کی میری, انہوں نے بڑا ریگارڈ کیا میرا. باقاعدہ ہم نے اس کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد ہم نے وہ کپڑا نیا منگوایا, کفن. باقاعدہ غسل دے کے اس کو کفن پہنا کے ریسکیو ٹیم کو ساتھ لے کے میں قبرستان گیا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل جینے سے مرنا زیادہ مشکل ہے, مرنا زیادہ مشکل ہو گیا یار. آج کل آپ کو پتہ ہے قبریں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. جی جی. وہ کسی بچے کی ہے, وہ کسی بڑے کی ہے, قبریں بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اگلے پیسے مانگتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا وہاں پہ کیا دیا کیا نہیں دیا, میں اپنے اللہ کو جواب دوں. میں نے کسی سے کوئی اعزاز نہیں لینا, کوئی تمغہ نہیں لینا. میرا اس ویڈیو کو ریکارڈ کروانے کا جو مقصد تھا, یہ اویئرنیس کا ایک میسیج ہے کہ خدا رہے ہیں یہ اس ایسے معاملات سے گریز کریں. جب آپ کوئی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں نا, تو اس کو رات کے اندھیرے میں ڈھال لیں, اس کو چھپا لیں, اس کو نیلام نہ کریں, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت بری ہے. روز محشر ہم لوگ بہت گنہگار ہیں, بہت گنہگار. ہم سے اس چیز کا حساب نہیں دیا جائے گا. مدثر بھائی میرا یہ پیغام ہے اور اس میں آپ نے میری فیور بھی کرنی ہے. جی جی.
میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اس دنیا میں بہت گنہگار ہیں ہم لوگ، اور بہت گناہ ہو رہے ہیں اور مزید آگے ہوتے رہیں گے. میں نے تو یہ پہلا دیکھ لیا نا، تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا. لیکن میں ان لوگوں کو نا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کبھی اس طرح کا کوئی گناہ کریں تو یہ ان تماشائی لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ نے نہیں کیا، آپ اتنے ہی گنہگار ہوں گے اگر آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کو اس طرح سے رسوا کر رہے ہیں، آپ قیامت کے دن اتنے ہی گنہگار ثابت ہوں گے. کبھی بھی اس طرح کا کوئی آپ دیکھیں تو آپ اس کو خدا کے واسطے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو جا کے کسی قبرستان میں پراپر طریقے سے اس کو دفنا دیں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو قدر کا پوچھیں. جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ترستے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے ترستے ہیں، وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں. تو یہ تو بیٹا تھا یار، یہ تو بیٹا تھا. مجھے ریسکیو والے نے بتایا ہے کہ وہ تیار ہو چکا تھا سپم، وہ بیٹا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تو بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں اور انہوں نے بیٹے کو پھینک دیا. یار پھینکنا ہی تھا تو ان لوگوں کو دے دیتے جن کے پاس نہیں تھا، اور اگر پھینکنا ہی تھا تو خدارا ایسے طریقے سے پھینکیں کہ قیامت کے دن آپ کو حساب دینے میں آسانی پیدا ہو. کسی کو دے دیں، کسی کو دے اسے اڈاپٹ کروا دیں، بالکل کہ اس کی زندگی سنور جائے، چاہے اس بچے کو جب وہ ہوش سنبھالے اس کے پیرنٹس ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. امیر صاحب کے اس قدم کے لیے کمنٹ کیجیے گا جو انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا، یہ میرا مالک چن لیتا ہے، ان کا کوئی اس میں کہتا ہوں کہ کارنامہ نہیں ہے، لیکن میرے مالک نے ان سے کام کروایا ہوا. ان کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کی اجازت دیں. اللہ نگہبان.